تیسری شام یہ قافلہ شوبک پہنچ گیا۔ سلطان ایوبی نے جب زین الدین کو دیکھا تو حیران بھی ہوا اور خوش بھی۔ اس شخصیت سے واقف تھا، بغلگیر ہو کر ملا۔ زین الدین نے کہا، میں کوئی اچھی خبر نہیں لایا۔ ناظم مالیات خضر الحیات قتل ہو چکا ہے اور اس کا قاتل آپ کا نائب ناظم مسل الدین کوتوالی میں پاگل ہو گیا ہے۔ سلطان کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ زین الدین نے اسے تسلی دی اور تفصیلات سنا دی۔ اس فوج کے متعلق جو مصر میں تھی اس نے بتایا کہ اس میں بے اطمینانی پھیلا دی گئی ہے۔ اس قسم کی افواہیں پھیلائی گئی ہیں کہ شوبک کو سر کرنے والی فوج کو سونے چاندی سے مالا مال کر دیا گیا ہے اور اسے عیسائی لڑکیاں بھی دی گئی ہے۔ مصر والی فوج میں یہ دہشت بھی پیدا کر دی گئی ہے کہ سوڈانیوں کا بہت بڑا لشکر مصر پر حملہ کرنے والا ہے جسے مصر کی یہ تھوڑی سی فوج روک نہیں سکے گی۔ اس فوج کے ہر ایک سپاہی کو قتل کر دیا جائے گا اور صلاح الدین ایوبی چاہتا ہی یہی ہے کہ یہ فوج قتل ہو جائے۔ اس کے علاوہ یہ افواہ بھی پھیلا دی گئی ہے کہ سلطان ایوبی محاذ پر شدید زخمی ہو گیا ہے، شاید زندہ نہیں رہے گا۔ اس کے کمانڈر وہاں منمانی کر رہے ہیں۔ زین الدین نے بتایا کہ سلطان ایوبی کے زخمی ہونے کی خبر پر یقین کر لیا گیا ہے، اس لیے مسل الدین جیسے حاکم مصر کو صلیبیوں کی مدد سے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کرنے اور اپنی اپنی خود مختار ریاست کے قیام کے انتظامات کر رہے ہیں۔ سلطان ایوبی نے وقت ضائع کیے بغیر برق رفتار قاصد بلایا اور نور الدین زنگی کے نام ایک پیغام میں مصر کے یہ سارے حالات لکھے اور اس سے فوجی مدد مانگی۔ اس نے لکھا، میں یہاں رہتا ہوں تو مصر ہاتھ سے جاتا ہے، چلا جاتا ہوں تو شوبک کی فتح شکست میں بدل جائے گی، لیا ہوا علاقہ کسی قیمت پر واپس نہیں دیا جائے گا۔ میں ابھی فیصلہ نہیں کر سکا کہ یہاں رہوں یا مصر چلا جاؤں۔ اس نے قاصد سے کہا کہ وہ دن اور رات گھوڑا بگاتا رہے، گھوڑا تک جائے تو جو کوئی سوار سامنے آئے اس سے گھوڑا بدل لے، کوئی انکار کرے تو اسے قتل کر دے، رفتار کم نہ ہو، اور اسے یہ بھی ہدایت دی کہ اگر وہ دشمن کے گھیرے میں آ جائے تو نکلنے کی کوشش کرے اور اگر پکڑا جائے تو یہ پیغام منہ میں ڈال کر نگل لے، دشمن کے ہاتھ پیغام نہ لگے۔ قاصد روانہ ہو گیا۔ سلطان ایوبی نے ایسا ہی ایک اور قاصد بلایا اور اسے اپنے بھائی تقی الدین کے نام پیغام لکھ کر اسے وہی ہدایات دی جو پہلے قاصد کو دی گئی تھی۔ اس پیغام میں اس نے اپنے بھائی کو لکھا کہ تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے، جتنے لڑاکا آدمی اکٹھے کر سکتے ہو، گھوڑوں پر سوار ہو جاؤ اور قاہرہ پہنچو، راستے میں بلا ضرورت رکنا نہیں۔ مجھے معلوم نہیں میں تمہیں کہاں ملوں گا بھی یا نہیں۔ اگر قاہرہ میں ہماری ملاقات نہ ہو سکی اور اگر میں زندہ نہ ہوا تو امارت مصر سنبھال لینا۔ مصر بغداد کی خلافت کی مملکت ہے اور خدائے ذوالجلال نے اس مملکت کی ذمہ داری ایوبی خاندان کو سونپی ہے۔ روانگی سے پہلے قبلہ والد محترم نجم الدین ایوب کے آگے جھکنا اور انہیں کہنا کہ وہ تمہاری پیٹھ پر ہاتھ پھیرے، پھر محترم والدہ کی قبر پر فاتحہ پڑھ کر ان کی روح سے دعائیں لے کر آنا۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے، میں جہاں ہوں وہاں اسلام کا پرچم سرنگوں نہیں ہوگا، تم مصر میں اس پرچم کو سربلند رکھو۔ یہ قاصد بھی روانہ ہو گیا۔ ان دونوں میں سے جو قاصد نور الدین زنگی کے پاس پہنچا، اس کی جسمانی حالت یہ تھی کہ اس کا بایاں بازو تلواروں کے زخموں سے کیما بنا ہوا تھا اور اس کی پیٹھ میں ایک تیر اترا ہوا تھا۔ وہ زنگی کے قدموں میں گرا، اتنا ہی کہہ سکا کہ راستے میں دشمن مل گیا تھا، اس حال میں پیغام لے کے نکلا ہوں۔ اس نے پیغام زنگی کے ہاتھ میں دیا اور شہید ہو گیا۔ نور الدین زنگی کی فوج جب شوبک کے قریب پہنچی تو قلعے اور شہر میں اعلان ہو گیا کہ صلیبیوں کا بہت بڑا حملہ آ رہا ہے۔ گرد آسمان تک جا رہی تھی، پتہ نہیں چلتا تھا کہ گرد میں کیا ہے، امکان یہی تھا کہ یہ صلیبی فوج ہے۔ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر شوبک کی فوج مقابلے کے لیے تیار ہو گئی، لیکن گرد میں جو جھنڈے نظر آئے وہ اسلامی تھے۔ پھر گرد میں سے تکبیر کے نعرے سنائی دیے۔ قلعے سے سلطان ایوبی کے نائبین استقبال کے لیے آگے چلے گئے۔
3-4 रोज बाद सुबह सवेरे काहिरा में जो फौज थी उसे मैदान में जमा होने का हुक्म मिला। फौजी चेमागोयां करने लगे कि उन्हें तैयारी का ये हुक्म क्यों मिला है। बाज ने कहा कि बगावत होगी, किसी ने कहा कि सोडानियों का हमला आ रहा है। इनके कमांडरों तक को इल्म नहीं था कि इस इज्तिमा का मकसद क्या है। ये हुक्म फौज की मरकजी कमान से जारी हुआ था। जब तमाम फौज अपनी तरतीब से मैदान में आ गई तो एक तरफ से 6-7 घोड़े दौड़ते आए। सब देखकर हैरान रह गए कि सबसे आगे सलाहुद्दीन अयूबी था। सब जानते थे कि वो शोबक में है। सुल्तान अयूबी ने एक अजीब हरकत की। उसने तहबंद के सिवा तमाम कपड़े उतार कर फेंक दिए, सर भी नंगा कर दिया और फौज की तमाम सफ़ों के सामने से घोड़ा हल्की चाल चलाता गुजर गया। फिर सामने आकर बुलंद आवाज से कहा, मेरे जिस्म पर किसी ने कोई जख्म देखा है क्या? मैं जिंदा हूँ या मुर्दा? अमीर मिस्र का इकबाल बुलंद हो। एक शुतर सवार ने कहा, हमें बताया गया था कि आप जख्मी हैं और जानबर नहीं हो सकेंगे। अगर ये खबर झूठी है तो वो अफवाहें भी झूठी हैं जो तुम्हारे कानों में डाली गई हैं। सुल्तान अयूबी ने इतनी बुलंद आवाज़ से कहा कि आखिरी सफ़ तक इसकी आवाज़ पहुंचती थी। उसने कहा, जिन मुजाहिदीन के मुतल्लिक तुम्हें बताया गया है कि वहाँ सोना और चांदी लूट रहे हैं और ईसाई लड़कियों के साथ ऐश कर रहे हैं, वो रेगिस्तान में अगला किला और इससे अगला किला और इससे अगला किला सर करने की तैयारियों में पागल हो रहे हैं। वो क्यों भूखे प्यासे मर रहे हैं? सिर्फ इसलिए कि तुम्हारी माओं, बहनों और बेटियों की असमतों को सलीबी दरिंदों से बचा सकें। शोबक में हमने मुसलमान बच्चियों और इनकी माओं और इनके बापों का ये हाल देखा है कि बच्चियां ईसाइयों के पास और इनकी माएँ और उनके बाप ईसाइयों की बेगार करके मर रहे थे। अब करक, यरूशलेम और फ़लस्तीन की हर बस्ती में जो ईसाइयों के कब्ज़े में है, मुसलमानों का यही हाल हो रहा है। मस्जिदें अस्तबल बना दी गई हैं और कुरान के मुक़द्दस वर्क गलियों में ईसाइयों के कदमों में मसले जा रहे हैं। ये तकरीर इतनी जोशीली और सनसनीखेज़ थी कि एक कमांडर ने चिल्लाकर कहा, फिर हम यहाँ क्या कर रहे हैं? हमें भी महाज पर क्यों नहीं ले जाया जाता? तुम्हें यहाँ इसलिए बिठाया गया है कि दुश्मन की पहलाई हुई अफवाहें सुनो और इन पर यकीन करो। सुल्तान अयूबी ने कहा, तुम यहाँ अपने परचम के खिलाफ बगावतें करो ताकि सोडानियों के साथ सलीबी इस सरजमीन पर भी कब्जा कर लें और तुम्हारी बेटियों की भी असमत दरी करें। तुम कुरान के वर्क अपने हाथों बाहर क्यों नहीं बखेर देते? क्या तुम कुरान की तौहीन सलीबियों से कराना चाहते हो? तुम जो अपने ईमान की हिफाजत नहीं कर सकते, कौम की आबरू की हिफाजत क्या करोगे? तमाम फौज में हलचल सी पैदा हो गई। सुल्तान अयूबी ने कहा, तुम्हें यहाँ चंद एक कमांडर नज़र आ रहे हैं, वो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। उसने इशारा किया तो एक तरफ से 10-11 आदमी गर्दनों में रस्सियाँ पड़ी हुई और हाथ पीठ पीछे बंधे हुए आगे लाए गए। उन्हें सफ़ों के आगे से गुजारा गया। सुल्तान अयूबी ने ऐलान किया, ये तुम्हारे कमांडर थे, लेकिन ये उस कौम के दोस्त हैं जो तुम्हारे रसूल और तुम्हारे कुरान की दुश्मन है। ये पकड़े गए हैं। सुल्तान अयूबी ने फ़ौज को खिज़रुल हयात के कत्ल और मुस्लुद्दीन की गिरफ्तारी का पूरा वाक़या सुनाया और मुस्लुद्दीन को सामने लाया गया। वो अभी तक पागलपन की हालत में था। सुल्तान अयूबी गुज़श्ता रात कोतवाली के तहखाने में उसे देख आया था। उसने सुल्तान अयूबी को पहचाना नहीं था। वो अपनी रियासत और ख़ुद मुख्तार हुक्मरानी की बातें कर रहा था। अब सुल्तान अयूबी ने उसे घोड़े पर बिठाकर फ़ौज के सामने खड़ा कर दिया। उसने फ़ौज को देखा और बुलंद आवाज़ से बोला, ये मेरी फ़ौज है, मिस्र की हुकूमत के ख़िलाफ़ बगावत कर दो, मैं तुम्हारा बादशाह हूँ। सुल्तान अयूबी मिस्र का दुश्मन है, तुम उसे कत्ल कर दो। वो बोले जा रहा था, उसके मुंह से पागलपन की झाग निकल रही थी। फौज की सफ़ों से पिंग की आवाज़ आई और एक तीर मुस्लुद्दीन की शहरग में उतर गया। वो गिर रहा था।
جب کئی اور تیر اس کے جسم میں اتر گئے۔ سلطان ایوبی نے چلا کر تیر اندازوں کو روکا۔ کمانداروں نے تیر چلانے والوں کو آگے آنے کو کہا۔ ان میں سے ایک نے کہا، ہم نے غدار کو مارا ہے، اگر یہ قتل ہے تو گردنیں حاضر ہیں۔ سلطان ایوبی نے انہیں معاف کر دیا۔ اس کے جسم پر ابھی تک صرف تہبند تھا، باقی جسم ننگا تھا۔ اس نے جلاد کو وہیں بلایا اور ان غداروں کو جنہیں فوج کے سامنے لایا گیا تھا جلاد کے حوالے کر کے ان کے سر جسموں سے الگ کرا دیے۔ اس نے ایک اور حکم دے کر سب کو حیران کر دیا۔ اس نے حکم دیا کہ یہ فوج یہیں سے محاذ کو کوچ کرے گی، تمہارا ذاتی اور دیگر ساز و سامان اور رسد تمہارے پیچھے آئے گی۔ فوج کوچ کر گئی، جس کا مطلب یہ تھا کہ مصر فوج کے بغیر رہے گا۔ سلطان ایوبی نے غداروں کے کٹے ہوئے سر دیکھے۔ وہ کسی سے کوئی بات کرنے لگا تو اس سے ہچکی سی آئی اور اس کے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے کپڑے پہنے اور ایک سمت چل پڑا۔ اس نے اپنے ساتھ کے حکام سے کہا، مجھے خطرہ یہ نظر آ رہا ہے کہ دشمن ملت اسلامیہ میں اس طرح غدار پیدا کرتا رہے گا، اور وہ دن آ جائے گا جب غداروں کی گردنیں مارنے والے بھی دشمن کو دوست کہنے لگیں گے۔ میرے دوستو، اسلام کو سر بلند دیکھنا چاہتے ہو تو دوست اور دشمن کو پہچانو۔ مصر کے جن حاکموں کو معلوم نہیں تھا کہ سلطان ایوبی نے فوج کو کیوں کوچ کرا دیا، انہیں اس نے بتایا کہ یہ فوج یہاں فارغ بیٹھی تھی۔ میں یہ حکم دے گیا تھا کہ اسے فارغ نہ رہنے دیا جائے، جنگی مشقیں جاری رہیں اور شہر سے دور لے جا کر اس فوج کو وقتاً فوقتاً جنگی حالت میں رکھا جائے اور ذہنی تربیت بھی جاری رہے، مگر میرے حکم پر عمل نہیں کیا گیا۔ میں نے 2 ذمہ دار حاکموں کو سزائے موت دے دی ہے۔ انہوں نے ایک سازش کے تحت فوج کو فارغ رکھا۔ سپاہی جوئے اور نشے سے دل بہلانے لگے اور ان کے ذہن افواہوں کو قبول کرنے لگے۔ تم شاید یہ سوچ رہے ہو کہ مصر میں فوج نہیں رہی، گھبراؤ نہیں، فوج آ رہی ہے۔ جس فوج نے شوبک کو فتح کیا ہے وہ قاہرہ میں داخل ہو چکی ہے۔ اس نے میرے پیچھے پیچھے کوچ کیا تھا۔ وہ فوج دشمن کو اور دشمن کے گناہوں کو بہت قریب سے دیکھ آئی ہے۔ اسے کوئی باغی نہیں کر سکتا۔ اس کے سپاہی شہیدوں کو دھوکہ نہیں دیں گے، اور یہ فوج جو یہاں سے جا رہی ہے یہ کرک پر حملہ کرے گی یا دشمن اس پر حملہ کرے گا، پھر یہ بھی دشمن کو جان جائے گی۔ جو سپاہی ایک بار دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر لڑے، اسے کوئی لالچ غداری پر آمادہ نہیں کر سکتا۔ یہ انقلاب اس طرح آیا تھا کہ نور الدین زنگی اور اپنے بھائی تقی الدین کی طرف سے قاصد بھیج کر سلطان ایوبی خفیہ طور پر قاہرہ کے لیے روانہ ہو گیا تھا۔ اپنے نائبین کو کمان دے کر اس نے سخت ہدایت دی تھی کہ اس کی غیر حاضری کی خبر کسی کو نہ دی جائے۔ اس نے کہا کہ زنگی ضرور مدد بھیجے گا، جو ہی اس کی مدد آئے اتنی ہی اپنی فوج یہاں سے قاہرہ بھیج دی جائے، لیکن راستے میں پڑاؤ زیادہ نہ کرے۔ اس سے سلطان ایوبی کے 2 مقاصد تھے۔ ایک یہ کہ اگر مصر کی فوج باغی ہو گئی تو محاذ سے آنے والی فوج بغاوت فرد کرے گی، اور اگر حالات ٹھیک ہوئے تو مصر کی فوج محاذ پر آ جائے گی اور محاذ کی فوج مصر میں رہے گی۔ سلطان ایوبی قاہرہ پہنچا تو اس کی موجودگی خفیہ رکھی گئی۔ رات ہی رات اس نے زین الدین کی نشاندہی کے مطابق تمام غداروں کو سوتے میں پکڑوایا، کئی اور جگہوں پر چھاپے مروائے۔ 3 حشیشین نے بھی بعض افراد کے نام بتائے تھے، انہیں پکڑا گیا، کسی کے عہدے اور رتبے کا لحاظ نہ کیا گیا۔ فاطمہ کو سلطان ایوبی کے حکم کے مطابق زین الدین کے حوالے کر دیا گیا اور اس سے کہا گیا کہ کسی موزوں جگہ اس کی شادی کر دی جائے۔ اب سلطان ایوبی تقی الدین کا انتظار کرنے لگا۔ اس سے 3 دن انتظار کرنا پڑا۔ تقی الدین کم و بیش 200 سواروں کے ساتھ آ گیا۔ سلطان ایوبی نے اسے مصر کے حالات اور واقعات اور آئندہ لائحہ عمل بتا کر قائم مقام امیر مقرر کر دیا، اور یہ اجازت بھی دی کہ وہ سوڈان پر نظر رکھے اور جب ضرورت سمجھے حملہ کر دے۔ یہ ہدایات اور احکام دے کر سلطان ایوبی شوبک کو روانہ ہونے لگا تو علی بن سفیان جو اس کے ساتھ آیا تھا بولا،
کرک کے صلیبیوں نے آپ کے لیے ایک تحفہ بھیجا ہے، اور اگر کچھ دیر اور انتظار کریں تو تحفہ دیکھتے جائیں۔ علی بن سفیان سلطان ایوبی کو حیرت میں چھوڑ کر باہر نکل گیا۔ اس نے سلطان ایوبی کو باہر چلنے کو کہا۔ سلطان ایوبی گھوڑے پر سوار ہو کر علی بن سفیان کے ساتھ چلا گیا۔ تھوڑی ہی دور میدان میں 500 گھوڑے کھڑے تھے، ہر گھوڑے پر زین تھی۔ ان گھوڑوں سے ذرا پرے 7-8 صلیبی رسیوں سے بندھے ہوئے کھڑے تھے، اور اپنی فوج کا ایک سرحدی دستہ بھی مستعد کھڑا تھا۔ سلطان ایوبی نے پوچھا کہ یہ گھوڑے کہاں سے آئے ہیں؟ علی بن سفیان نے ایک آدمی کو بلا کر سلطان ایوبی کے سامنے کھڑا کر دیا اور کہا، یہ میرا جاسوس ہے، یہ 3 سال سے صلیبیوں کے لیے جاسوسی کر رہا ہے۔ یہ صلیبی اور سوڈانیوں کے درمیان رابطے کا کام کرتا ہے۔ وہ اسے اپنا جاسوس سمجھتے ہیں، لیکن یہ میرا جاسوس ہے۔ یہ کر گیا تھا اور صلیبی بادشاہوں کو سوڈانیوں کا پیغام دیا تھا کہ انہیں 500 گھوڑوں اور زینوں کی ضرورت ہے۔ انہوں نے گھوڑے دے کر اپنے یہ فوجی افسر بھی بھیج دیے۔ یہ اس سوڈانی فوج کی قیادت کرنے جا رہے تھے جسے مصر پر حملے کے لیے تیار کیا جا رہا تھا۔ میرا یہ جاسوس انہیں شمال کی طرف سے گھما پھرا کر ایک پندے میں لے آیا اور اپنے سرحدی دستے کو بلا لیا، اپنی شناخت بتائی، اور یہ دستہ 500 گھوڑوں اور ان صلیبی فوجی افسروں کو قاہرہ ہانک لایا۔ صلیبی افسروں کو معلومات حاصل کرنے کے لیے علی بن سفیان نے اپنے نائب حسن بن عبداللہ کے حوالے کر دیا اور خود سلطان کے ساتھ شوبک روانہ ہو گیا۔ کھنڈروں کی آواز۔ سازش اور غداری کے مجرموں کا خون قاہرہ کی ریت نے ابھی اپنے اندر جذب نہیں کیا تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا بھائی تقی الدین اس کے بلاوے پر 200 منتخب سواروں کے ساتھ قاہرہ پہنچ گیا۔ سازش کے مجرموں کی گردن کاٹی جا چکی تھی اور یوں نظر آتا تھا جیسے قاہرہ کی ریت ان مرے ہوئے مسلمانوں کا خون اپنے اندر جذب کرنے سے گریز کر رہی ہے، جو صلیبیوں کے ساتھ مل کر سلطنت اسلامیہ کے پرچم کو سرنگوں کرنے کی کوششوں میں مصروف تھے۔ سلطان ایوبی نے ان سب کی لاشیں دیکھی، ان کے کٹے ہوئے سر ان کے بے جان جسموں کی سینوں پر رکھ دیے گئے تھے۔ صرف ایک لاش تھی جو سب سے بڑے غدار کی تھی اور جس پر سلطان ایوبی کو کلی طور پر اعتماد تھا۔ اس لاش کا سر اس کے ساتھ ہی تھا۔ ایک تیر اس کی شہرگ میں داخل ہو کر دوسری طرف نکلا ہوا تھا۔ یہ قاہرہ کا نائب ناظم مسل الدین تھا۔ فوج کے سامنے جب اس کا کام سنایا جا رہا تھا تو ایک جوشیلے اور محب اسلام سپاہی نے کمان میں تیر ڈال کر مسل الدین کی شہرگ سے پار کر دیا تھا۔ سلطان ایوبی نے سپاہی کی اس غیر قانونی حرکت کو، جو فوجی ڈسپلن کے خلاف تھی، صرف اس لیے نظر انداز کر کے معاف کر دیا تھا کہ کوئی بھی صاحب ایمان اسلام کے خلاف غداری برداشت نہیں کر سکتا۔ سلطان ایوبی نے ہی اپنی فوج میں ایمان کی یہ قوت پیدا کی تھی۔ ان لاشوں کو دیکھ کر سلطان ایوبی کے چہرے پر ایسی خوشی کی ہلکی سی جھلک نہیں تھی کہ اس کی صفوں اور نظام حکومت میں سے اتنے زیادہ غدار اور سازشی پکڑے گئے اور انہیں سزائے موت دے دی گئی ہے۔ اس کے چہرے پر اداسی اور آنکھیں گہری سرخ تھی، جیسے وہ آنسو روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ غصت و تاہی جس کا اظہار اس نے ان الفاظ میں کیا، ان میں سے کسی کا جنازہ نہیں پڑھایا جائے گا، ان کی لاشیں ان کے رشتہ داروں کو نہیں دی جائے گی تاکہ انہیں کفن نہ پہنائے جائیں۔ رات کے اندھیرے میں انہیں ایک ہی گہرے گڑھے میں پھینک کر مٹی ڈال دو اور زمین ہموار کر دو، اس دنیا میں ان کا نشان بھی باقی نہ رہے۔ امیر محترم سلطان ایوبی کے ایک رفیق اور معتمد خاص قاضی بہاؤالدین شداد نے سلطان ایوبی سے کہا، کوتوال اور شاہدوں کے بیان اور قاضی کا فیصلہ تحریر میں لا کر دستاویز میں محفوظ کر لینا ضروری ہے تاکہ یہ اعتراض نہ رہے کہ یہ فیصلہ صرف ایک فرد کا تھا۔ آپ کا فیصلہ برحق ہے، انصاف کر دیا گیا ہے، مگر قانون کا تقاضا کچھ اور ہے۔ کیا قرآن نے یہ حکم دیا ہے کہ دین الہی کی جڑیں کفار کے ساتھ مل کر کاٹنے والے کو یہ حق دیا جائے؟
کہ وہ قانون کے سامنے کھڑا ہو کر دینداروں اور اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کے پاسبانوں کو جھوٹا ثابت کرے۔ سلطان ایوبی نے ایسے تحمل سے کہا جس میں ایک دیندار مسلمان کا عتاب صاف جھلک رہا تھا۔ اس نے ان تمام حاکموں کو جو وہاں موجود تھے مخاطب ہو کر کہا، اگر میں نے بے انصافی کی ہے تو مجھے اتنے زیادہ انسانوں کے قتل کے جرم میں سزائے موت دے دو اور میری لاش شہر سے دور پھینک دو، جہاں صحرائی لومڑیاں اور گید میری کوئی ہڈی بھی اس زمین پر نہ رہنے دے۔ لیکن میرے رفیقو، مجھے سزا دینے سے پہلے قرآن پاک الف لام میم سے والناس تک پڑھ لینا۔ اگر قرآن مجھے سزا دیتا ہے تو میری گردن حاضر ہے۔ بے انصافی نہیں ہوئی سالار اعظم۔ کسی اور نے کہا، قاضی شداد کا مقصد یہ ہے کہ قانون کی بے حرمتی نہ ہو۔ میں سمجھ گیا ہوں، سلطان ایوبی نے کہا، ان کا مقصد آئینے کی طرح صاف ہے۔ میں آپ سب کو صرف یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ حاکم وقت ذاتی طور پر جانتا ہے کہ جسے غداری کے جرم میں ان کے سامنے لایا گیا ہے وہ غداری کا مجرم ہے، تو حاکم وقت پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ شہادتوں اور قانون کے دیگر جمیلوں میں پڑے بغیر غدار کو وہی سزا دے جس کا وہ حقدار ہے۔ اگر وہ سزا دینے سے گریز کرتا ہے، ڈرتا یا ہچکچاتا ہے، تو وہ حاکم وقت خود بھی غدار ہے، یا کم از کم نااہل اور بے ایمان ضرور ہے۔ وہ ڈرتا ہے کہ قاضی کے سامنے جا کر مجرم اسے بھی مجرم کہہ دیں گے۔ میرا سینہ صاف ہے، مجھے غداروں کی صف میں کھڑا کر دو، خدا کا ہاتھ مجھے ان سے الگ کر دے گا۔ اگر تمہارے سینے رب کعبہ کے نور سے منور ہیں تو مجرموں کا سامنا کرنے سے مت ڈرو۔ تاہم میرے دوست بہاؤالدین شداد نے جو مشورہ دیا ہے اس پر عمل کرو۔ کاغذات تیار کر کے محترم قاضی سے فیصلہ تحریر کرا لو۔ ظاہر ہے یہ فیصلہ ان کا نہیں ہوگا۔ تحریر کر دیا جائے کہ امیر مصر جو افواج مصر کا سالار اعلیٰ بھی ہے نے اپنے خصوصی اختیارات استعمال کرتے ہوئے ان مجرموں کو سزائے موت دی ہے جن کا جرم بلا شک و شبہ ثابت ہو گیا تھا۔ سلطان ایوبی نے اپنے بھائی تقی الدین کی طرف دیکھا۔ وہ بڑے لمبے سفر سے آیا تھا، تھکا ہوا تھا۔ سلطان ایوبی نے اسے کہا، میں تمہارے چہرے پر تفکر اور تھکن دیکھ رہا ہوں، لیکن تم آرام نہیں کر سکو گے۔ تمہارا سفر ختم نہیں ہوا بلکہ اب شروع ہوا ہے۔ مجھے شوبک جلدی جانا ہے، تمہارے ساتھ کچھ ضروری باتیں کر کے جاؤں گا۔ جانے سے پہلے ایک اور حکم صادر فرما جائیے۔ ناظم شہر نے کہا، جنہیں سزائے موت دی گئی ہے ان کی بیواؤں اور بچوں کا کیا بنے گا؟ ان کے لیے بھی میرے اسی حکم پر عمل کرو جو میں ان سے پہلے غداروں کے اہل و عیال کے متعلق دے چکا ہوں۔ سلطان ایوبی نے جواب دیا، بیواؤں کے متعلق یہ چان بین کر لو کہ اپنے خاوندوں کی طرح ان میں سے کسی کا تعلق دشمن کے ساتھ نہ ہو۔ ہمارے ہاں زن پرستی نے بھی غدار پیدا کیے ہیں۔ آپ نے دیکھ لیا کہ صلیبیوں نے ہمارے بھائیوں کو خوبصورت لڑکیاں دے کر ان کے عوض ان کا ایمان خریدا ہے۔ ان میں سے جو بیوائیں نیک اور مومن ہیں ان کی شادیاں ان کی منشا کے مطابق کر دو۔ کسی پر اپنا فیصلہ ٹھونسنے کی کوشش نہ کرنا۔ خیال رکھنا کہ کوئی عورت بے سہارا نہ رہے اور باعزت روٹی سے محروم نہ رہے اور ان میں محتاجی کا احساس پیدا نہ ہو۔ یہ بھی خیال رکھنا کہ ان کے کانوں میں کوئی یہ نہ پھونک دے کہ ان کے خاوندوں کو بے گناہ سزائے موت دی گئی ہے۔ انہیں ذہن نشین کرا دو کہ تم خوش قسمت ہو کہ ایسے گنہگار خاوندوں سے نجات مل گئی ہے، اور ان کے بچوں کی تعلیم و تربیت خصوصی انتظامات کے تحت کرو۔ تمام اخراجات بیت المال سے لو۔ غداروں کے بچے غدار نہیں ہوا کرتے بشرطے کہ ان کی تعلیم و تربیت صحیح ہو۔ یہ سب مسلمانوں کے بچے ہیں، ان کی تعلیم و تربیت ایسی ہو کہ ان میں محرومی کا احساس پیدا نہ ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ باپ کے گناہ کا کفارہ بچے کو ادا کرنا پڑے۔
سلطان ایوبی کو واپسی کی جلدی تھی۔ اس سے فکر یہ تھا کہ ان کی غیر حاضری میں صلیبی کوئی جنگی کارروائی نہ کر دے۔ نور الدین زنگی کی بھیجی ہوئی کمک تو وہاں کرک اور شوبک کے علاقے میں پہنچ چکی تھی۔ قاہرہ کی فوج ابھی ادھر جا رہی تھی، لیکن ان دونوں فوجوں کو اس علاقے سے روشناس کرانا تھا۔ اس نے اپنے دفتر میں جا کر اپنے بھائی تقی الدین، علی بن سفیان، اس کے نائب حسن بن عبداللہ، کوتوال، غیاث بلبیس اور چند ایک نائبین اور حکام کو بلا لیا۔ وہ زیادہ تر ہدایات تقی الدین کو دینا چاہتا تھا۔ اس نے اجلاس میں اعلان کیا کہ ان کی غیر حاضری میں اس کا بھائی تقی الدین قائم مقام امیر مصر اور یہاں کی فوج کا سالار اعلیٰ ہوگا، اور اس سے اتنی ہی اختیارات حاصل ہوں گے جو سلطان ایوبی کے اپنے تھے۔ تقی الدین سلطان ایوبی نے اپنے بھائی سے کہا، آج سے دل سے نکال دو کہ تم میرے بھائی ہو۔ نااہلی، بددیانتی، کوتاہی، غداری یا سازش اور بے انصافی کا ارتکاب کرو گے تو اسی سزا کے مستحق سمجھے جاؤ گے جو شریعت کے قانون میں درج ہے۔ میں اپنی ذمہ داریوں کو اچھی طرح سمجھتا ہوں امیر مصر، تقی الدین نے کہا، اور ان خطروں سے بھی آگاہ ہوں جو مصر کو درپیش ہیں۔ صرف مصر کو نہیں، سلطان ایوبی نے کہا، یہ خطرے سلطنت اسلامیہ کو درپیش ہیں اور اسلام کے فروغ اور سلطنت کی توسیع کے لیے بہت بڑی رکاوٹ ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھو کہ کوئی بھی خطہ جو سلطنت اسلامیہ کہلاتا ہے وہ کسی ایک فرد یا گروہ کی جاگیر نہیں، وہ خدا کی سرزمین ہے، اور تم سب اس کے پاسبان اور امین ہو۔ اس کی مٹی کا ذرہ ذرہ تمہارے پاس امانت ہے۔ اس کی مٹی بھی جب اپنے کام میں لانا چاہو تو سوچ لو کہ تم کسی دوسرے انسان کا حق تو نہیں مار رہے، خدا کی امانت میں خیانت تو نہیں کر رہے۔ میری باتیں غور سے سن لو تقی الدین، اسلام کی سب سے بڑی بدنصیبی یہ ہے کہ اس کے پیروکاروں میں غداروں اور سازش پسندوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ کسی قوم نے اتنے غدار پیدا نہیں کیے جتنے مسلمانوں نے کیے ہیں، یہاں تک کہ ہماری تاریخ جو جہاد اور اللہ کے نام پر جنگ و جدل کی قابل فخر تاریخ ہے، غداری کی بھی تاریخ بن گئی ہے، اور اپنی قوم کے خلاف سازش گیری ہماری روایت بن گئی ہے۔ علی بن سفیان سے پوچھو تقی، ہمارے وہ جاسوس جو صلیبیوں کے علاقے میں سرگرم رہتے ہیں بتاتے ہیں کہ صلیبی حکمران، مذہبی پیشوا اور دانشور اسلام کی اس کمزوری سے واقف ہیں کہ مسلمان زن، زر اور اقتدار کے لالچ میں اپنے مذہب، اپنے ملک اور اپنی قوم کا تختہ الٹ دینے سے بھی گریز نہیں کرتا۔ سلطان ایوبی نے اجلاس کے شرکاء پر نگاہ دوڑائی اور کہا، ہمارے جاسوسوں نے ہمیں بتایا ہے کہ صلیبیوں نے اپنے جاسوسوں کو ذہن نشین کرایا ہے کہ مسلمان کی تاریخ جتنی فتوحات کی ہے اتنی ہی غداری کی تاریخ ہے۔ مسلمانوں نے اتنی فتوحات حاصل نہیں کی جتنے غدار پیدا کیے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد مسلمان خلافت پر ایک دوسرے کے خلاف لڑنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے اقتدار کی خاطر ایک دوسرے کو قتل کیا۔ ایک خلیفہ یا امیر مقرر ہوا تو خلافت اور امارت کے دوسرے امیدواروں نے اس کے خلاف یہاں تک سازشیں کیں کہ اسلام کے دشمن تک سے درپردہ مدد لی، اور جس کے ہاتھ میں خلافت اور امارت آ گئی اس نے ہر اس قائد کو قتل کرایا جس سے اقتدار کو خطرہ محسوس ہوا۔ قومی وقار ختم ہوتا گیا اور ذاتی اقتدار رہ گیا۔ پھر تحفظ اسی کا ہوتا رہا۔ سلطنت کی توسیع ختم ہوئی، پھر سلطنت کا دفاع ختم ہوا، اور پھر سلطنت سکڑنے لگی۔ صلیبی ہماری اس تاریخی کمزوری سے آگاہ ہیں کہ ہم لوگ ذاتی اقتدار کے تحفظ اور استحکام کے لیے سلطنت کا بہت بڑا حصہ بھی قربان کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ یہی ہماری تاریخ بنتی جا رہی ہے۔ تقی الدین اور میرے رفیقوں، میں جب ماضی پر نگاہ ڈالتا ہوں اور جب اپنے موجودہ دور میں غداروں کی بھرمار اور سازشوں کے جال دیکھتا ہوں تو یہ خطرہ محسوس کرتا ہوں کہ ایک وقت آئے گا
کہ مسلمان تاریخ کی تحریروں کے ساتھ بھی غداری کریں گے۔ وہ قوم کی آنکھوں میں دھول جھونک کر لکھیں گے کہ وہ بہادر ہیں اور انہوں نے دشمن کو ناک چنے چبوا دیے ہیں، مگر در پردہ وہ دشمن کو دوست بنائے رکھیں گے، اپنی شکستوں پر پردے ڈالے رکھیں گے۔ سلطنت اسلامیہ سکڑتی چلی جائے گی اور ہمارے خود ساختہ خلیفے اس کا الزام کسی اور پر تھوپیں گے۔ مسلمانوں کی ایک نسل ایسی آئے گی جن کے پاس صرف نعرہ رہ جائے گا، اسلام زندہ باد۔ وہ نسل اپنی تاریخ سے آگاہ نہیں ہوگی۔ اسی نسل کو یہ بتانے والا کوئی نہ ہوگا کہ اسلام کے پاسبان اور علمبردار وہ تھے جو وطن سے دور ریگزاروں میں، پہاڑوں اور وادیوں میں، اجنبی ملکوں میں جا کر لڑے۔ وہ دریا اور سمندر پھلانگ گئے، انہیں کڑکتی بجلیاں، آندیاں اور اولوں کے طوفان بھی نہ روک سکے۔ وہ ان ملکوں میں لڑے جہاں کے پتھر بھی ان کے دشمن تھے۔ وہ بھوکے لڑے، پیاسے لڑے، ہتھیاروں اور گھوڑوں کے بغیر بھی لڑے۔ وہ زخمی ہوئے تو کسی نے ان کے زخموں پر مرہم نہ رکھا۔ وہ شہید ہوئے تو ان کے رفیقوں کو ان کے لیے قبریں کھودنے کی مہلت نہ ملی۔ وہ خون بہاتے گئے، اپنا بھی دشمن کا بھی، اور پیچھے ایوان خلافت میں شراب بہتی رہی، برہنہ لڑکیوں کے ناچ ہوتے رہے۔ یہودی اور صلیبی سونے سے اور اپنی بیٹیوں کے حسن سے ہمارے خلیفوں اور ہمارے امیروں کو اندھا کرتے گئے۔ جب خلیفوں نے دیکھا کہ قوم ان تیغزنوں کی پجاری ہوتی جا رہی ہے جنہوں نے یورپ اور ہندوستان میں اسلام کے جھنڈے گاڑ دیے ہیں، تو خلیفوں نے ان مجاہدین اسلام پر لوٹ مار اور زناکاری جیسے الزام تھوپنے شروع کر دیے، انہیں کمک اور رسد سے محروم کر دیا۔ مجھے قاسم کا وہ کم سن اور خوبرو بیٹا یاد آتا ہے جس نے اس حال میں ہندوستان کے ایک طاقتور حکمران کو شکست دی اور ہندوستان کے اتنے بڑے حصے پر قبضہ کر لیا تھا کہ اس نے کمک نہیں مانگی، رسد نہیں مانگی، مفتوحہ علاقوں کا ایسا انتظام کیا کہ ہندو اس کے غلام ہو گئے اور اس کی شفقت سے متاثر ہو کر مسلمان ہو گئے۔ مجھے جب یہ لڑکا یاد آتا ہے تو دل میں درد اٹھتا ہے۔ اس وقت کے خلیفہ نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا، اس پر زنا کا الزام عائد کیا اور مجرم کی حیثیت سے واپس بلا لیا۔ سلطان ایوبی کو ہچکی سی آئی اور وہ خاموش ہو گیا۔ بہاؤالدین شداد اپنی یادداشتوں میں لکھتا ہے، میرا عزیز دوست صلاح الدین ایوبی اپنی فوج کے سینکڑوں شہیدوں کی لاشیں دیکھتا تو اس کی آنکھوں میں چمک اور چہرے پر رونق آ جایا کرتی تھی، مگر صرف ایک غدار کو سزائے موت دے کر جب اس کی لاش کو دیکھتا تو اس کا چہرہ بجھ جاتا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے۔ محمد بن قاسم کا ذکر کرتے کرتے اسے ہچکی آئی اور وہ خاموش ہو گیا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ وہ آنسو روک رہا ہے۔ کہنے لگا، دشمن اس کا کچھ نہ بگاڑ سکا، اپنوں نے اسے شہید کر دیا۔ دشمن نے اسے فاتح تسلیم کیا، اپنوں نے اسے زانی کہا۔ صلاح الدین ایوبی نے زیاد کے بیٹے طارق کا بھی ذکر کیا اور اس روز وہ اتنا جذباتی ہو گیا تھا کہ اس کی زبان رکتی ہی نہیں تھی۔ حالانکہ وہ کم گو تھا، حقیقت پسند تھا، ہم سب پر خاموشی طاری تھی اور ہم سب جسم کے اندر عجیب سا اثر محسوس کر رہے تھے۔ صلاح الدین ایوبی بلا شک و شبہ عظیم قائد تھا۔ وہ ماضی کو نہیں بھولتا تھا، حال کے خطروں اور تقاضوں سے نبرد آزما رہتا اور اس کی نظریں صدیوں بعد آنے والے مستقبل پر لگی رہتی تھیں۔ صلیبیوں کی نظریں ہمارے مستقبل پر لگی ہوئی ہیں، سلطان ایوبی نے کہا۔ صلیبی حکمران اور فوجی حکام کہتے ہیں کہ وہ اسلام کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے۔ وہ ہماری سلطنت پر قابض نہیں ہونا چاہتے، وہ ہمارے دلوں کو نظریات کی تلوار سے کاٹنا چاہتے ہیں۔ میرے جاسوسوں نے مجھے بتایا کہ صلیبیوں کا سب سے زیادہ اسلام دشمن بادشاہ فلپ آگسٹس کہتا ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کو ایک مقصد دے دیا ہے اور ایک روایت پیدا کر دی ہے۔ اب صلیبیوں کی آنے والی نسلیں اس مقصد کی تکمیل کے لیے سرگرم رہیں گی۔ ضروری نہیں کہ وہ تلوار کے زور سے اپنا مقصد حاصل کریں گے، ان کے پاس کچھ حربے اور بھی ہیں۔ تقی الدین، جس طرح ان کی نظر مستقبل پر ہے اسی طرح ہمیں بھی مستقبل پر نظر رکھنی چاہیے۔
جس طرح انہوں نے ہم میں غدار پیدا کرنے کی روایت قائم کر دی ہے، اسی طرح ہمیں ایسے ذرائع اختیار کرنے چاہیے کہ غداری کے جراثیم ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں۔ غداروں کو قتل کرتے چلے جانا کوئی علاج نہیں، غداری کا رجحان ختم کرنا ہے، اقتدار کی ہوس ختم کر کے حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا کرنی ہے۔ یہ اسی صورت میں پیدا ہو سکتی ہے کہ قوم کی آنکھوں میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن کا تصور موجود ہو۔ مسلمانوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ صلیبیوں کی تہذیب میں ایسی بے حیائی ہے جو پرکشش ہے۔ قومیں ان کی تہذیب میں جذب ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ ان کے ہاں شراب بھی جائز ہے، عورتوں کا غیر مردوں کے ساتھ ناچنا کودنا اور تنہا رہنا بھی جائز ہے۔ ہمارے اور ان کے درمیان یہی سب سے بڑا فرق ہے کہ ہم عصمتوں کے پاسبان ہیں اور وہ عصمتوں کے بیوپاری۔ یہی وہ فرق ہے جو ہمارے مسلمان بھائی مٹا دیتے ہیں۔ تقی الدین، تمہارا ایک محاذ زمین کے اوپر ہے، دوسرا زمین کے نیچے، ایک محاذ دشمن کے خلاف اور دوسرا اپنوں کے خلاف۔ اگر اپنوں میں غدار نہ ہوتے تو ہم اس وقت یہاں نہیں یورپ کے کلب میں بیٹھے ہوئے ہوتے، اور صلیبی ہمارے خلاف اپنی حسین بیٹیوں کے بجائے کوئی بہتر ہتھیار استعمال کرتے اور اچھی قسم کی جنگی چالیں چلتے۔ ایمان کی حرارت تیز ہوتی تو اس وقت تک صلیب ایندھن کی طرح جل چکی ہوتی۔ مجھے آپ کی بہت سی دشواریوں کا علم یہاں آ کر ہوا ہے، تقی الدین نے کہا۔ محترم نور الدین زنگی بھی پوری طرح آگاہ نہیں کہ مصر میں آپ غداروں کی ایک فوج کے گھیرے میں آئے ہوئے ہیں۔ آپ ان سے کمک مانگ لیتے، انہیں مدد کے لیے کہتے۔ تقی بھائی، سلطان ایوبی نے جواب دیا، مدد صرف اللہ سے مانگی جاتی ہے۔ مدد اپنوں سے مانگی جائے یا غیروں سے، اپنا ایمان کمزور کر دیتی ہے۔ صلیبیوں کی فوج زیرہ بختر میں ہے، میرے سپاہی معمولی سے کپڑوں میں ملبوس ہیں، پھر بھی انہوں نے صلیبیوں کو شکست دی ہے۔ ایمان لوہی کی طرح مضبوط ہو تو زیرہ بختر کی ضرورت نہیں رہتی۔ زیرہ بختر اور خندق کے تحفظ کا احساس پیدا کرتی ہیں اور سپاہی کو اپنے اندر قید کر لیتی ہیں۔ یاد رکھو، میدان میں خندق سے باہر رہو، گھوم پھر کر لڑو، دشمن کے پیچھے نہ جاؤ، اسے اپنے پیچھے لاؤ، مرکز کو قائم رکھو، پہلوؤں کو پہلا دو اور دشمن کو دونوں بازوؤں میں جکڑ لو۔ محفوظہ وہاں رکھو جہاں سے وہ دشمن کے عقب میں جا سکے۔ چھاپا ماروں کے بغیر کبھی جنگ نہ لڑنا۔ چھاپا ماروں سے دشمن کی رسد تباہ کراؤ، وہ رسد جو پیچھے سے آئے اور وہ بھی جو دشمن اپنے ساتھ رکھے۔ چھاپا ماروں کو دشمن کے جانوروں کو مارنے یا ہراساں کرنے کے لیے استعمال کرو۔ آمنے سامنے کی ٹکر سے بچو، جنگ کو طول دو، دشمن کو پریشان کیے رکھو۔ میں جو فوج چھوڑ چلا ہوں یہ محاذ سے آئی ہے، اس نے شعبہ کا قلعہ سر کیا ہے، اس نے دشمن کی آنکھ سے آنکھ ملائی ہے، اپنے سپاہیوں کو شہید کرا کے آئی ہے۔ اس فوج میں جان پر کھیل جانے والے چھاپا مار دستے بھی ہیں، اسے صرف اشارے کی ضرورت ہے۔ میں نے اس فوج میں ایمان کی حرارت پیدا کر رکھی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنے آپ کو بادشاہ سمجھ کر اس فوج کا ایمان سرد کر دو۔ ہم پر جو حملہ ہو رہا ہے وہ ہمارے ایمان پر ہو رہا ہے۔ صلیبی تمدن کے اثرات بڑی تیزی سے مصر میں آ رہے ہیں۔ سلطان ایوبی نے اپنے بھائی تقی الدین کو پوری تفصیل سے بتایا کہ سوڈان میں مصر پر حملے کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ سوڈانیوں میں اکثریت وہاں کے حبشیوں کی ہے، جو مسلمان ہیں نہ عیسائی۔ ان میں مسلمان بھی ہیں جن میں مصر کی اس فوج کے بگوڑے بھی ہیں جسے بغاوت کے جرم میں توڑ دیا گیا ہے۔ سلطان ایوبی نے کہا، لیکن گھر بیٹھے دشمن کا انتظار نہ کرتے رہنا، جاسوس تمہیں خبریں دیتے رہیں گے۔ حسن بن عبداللہ تمہارے ساتھ ہے۔ جہاں محسوس کرو کہ دشمن کی تیاری مکمل ہو چکی ہے، وہ اب حملے کے لیے اجتماع کر رہا ہے، تم وقت ضائع کیے بغیر حملہ کر دو اور دشمن کو تیاری کی حالت میں ہی ختم کر دو، لیکن پیچھے کے انتظامات مضبوط رکھنا۔
قوم کو محاذ کے حالات سے بے خبر نہ رکھنا، اگر خدا نخواستہ شکست ہو جائے تو اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کو تسلیم کر لینا اور قوم کو بتا دینا کہ شکست کے اسباب کیا تھے۔ جنگ قوم کے خون اور پیسے سے لڑی جاتی ہے، بیٹے قوم کے شہید اور اپاہج ہوتے ہیں، لہٰذا قوم کو اعتماد میں لینا ضروری ہے۔ جنگ کو بادشاہوں کا کھیل نہ سمجھنا، یہ ایک قومی مسئلہ ہے، اس میں قوم کو اپنے ساتھ رکھنا۔ میں نے جس فاطمی خلافت کو معزول کیا تھا، اس کے حواری ہمارے خلاف سرگرم ہیں۔ معلوم ہوا ہے کہ انہوں نے در پردہ اپنا خلیفہ مقرر کر رکھا ہے۔ ان کا خلیفہ العاضد تو مر گیا، لیکن وہ خلافت کو اس امید پر زندہ رکھے ہوئے ہیں کہ سوڈانی مصر پر حملہ کریں گے، ہماری فوج بغاوت کرے گی اور صلیبی چپکے سے اندر آ کر فاطمی خلافت بحال کر دیں گے۔ فاطمیوں کو حسن بن صبا کے قاتل گروہ کی حمایت حاصل ہے۔ میں علی بن سفیان کو اپنے ساتھ لے جا رہا ہوں، اس کا نائب حسن بن عبداللہ اور کوتوال غیاث بلبیس تمہارے ساتھ رہیں گے۔ یہ اس زمین دوز گروہ پر نظر رکھیں گے، فوج کی بھرتی تیز کر دو اور انہیں جنگی مشقیں کراتے رہو۔ تھوڑے ہی عرصے سے ہمیں اطلاعیں مل رہی ہیں کہ مصر کے جنوب مغربی علاقے سے فوج کے لیے بھرتی نہیں مل رہی۔ حسن بن عبداللہ نے کہا، یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ وہاں کے لوگ فوج کے خلاف ہوتے جا رہے ہیں۔ معلوم کرایا ہے کہ باعث کیا ہے؟ علی بن سفیان نے پوچھا۔ میرے 2 مخبر اس علاقے میں قتل ہو چکے ہیں، حسن بن عبداللہ نے کہا۔ وہاں سے خبر لینا آسان نہیں، تاہم میں نے نئے مخبر بھیج دیے ہیں، میں اپنے ذرائع سے معلوم کر رہا ہوں۔ غیاث بلبیس نے کہا، مجھے شک ہے کہ اس وسیع علاقے کے لوگ کسی نئے وہم میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ یہ علاقہ دشوار گزار ہے، لوگ سخت جان ہیں، لیکن عقیدوں کے ڈھیلے اور توہم پرست ہیں۔ توہم پرستی بہت بڑی لعنت ہے۔ سلطان ایوبی نے کہا، اس علاقے پر نظر رکھو اور وہاں کے لوگوں کو توہمات سے بچاؤ۔ داستان ایمان فروشوں کی اگلی قسط آپ لوگ ہماری نیکسٹ ویڈیو میں ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ مزید حقیقی اور تاریخی واقعات کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔